نازل نہیں کی، اور ایسے ہی تم کوئی ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر کوئی بات کہنا اللہ کے دین میں سخت منع ہے۔ تو یہ کہنا ہو کہ یہ فرقہ جنتی ہے یا یہ فرقہ جہنمی ہے تو آپ دلیل کے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ آنکھ، کان اور دل سب سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، سب سے سوال ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اکثر فرقوں کا آپ حال دیکھیں گے تو سب کا دعویٰ ہے کہ وہی نجات یافتہ فرقہ ہے، اسی فرقے کو نجات ملنے والی ہے، اور ان کے جو مخالف ہیں انہیں نجات ملنے والی نہیں ہے، وہ غیر نجات یافتہ ہیں۔ آئیے ہم دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تاکہ ہم بھی وہی طریقۂ کار اپنائیں، وہی جو ہے منہج اپنائیں، وہی طریقۂ عمل اپنائیں، تاکہ ہم بھی نجات پا سکیں اور ہم بھی جہنم سے اپنی حفاظت کر سکیں، ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الجامع میں اسے امام البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کو ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں یا فلاں یا فلاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بتایا، صفت بتائی کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، یہ خوبی پائی جائے گی، وہی فرقہ نجات یافتہ ہوگا، کیونکہ نجات کے معاملے میں نام کی اصل میں حیثیت نہیں ہے، نجات کے معاملے میں ایمان کی، عمل کی، کردار کی، طریقے کی حیثیت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نجات یافتہ فرقہ وہ ہوگا جو اپنے قول و عمل میں، اپنے ایمان اور اعتقاد میں، اپنے اخلاق اور معاملات میں، غرضے کی دین اور شریعت کے تمام معاملات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے منہج پر، ان کے طریقے پر کاربند ہوگا۔ یہی فرقہ ہر طرح کے زیغ و ضلال سے، ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی کجروی سے محفوظ رہے گا اور یہی جنت میں جانے والا ہوگا۔ یاد رہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی ایک صفت بتائی ناجیہ، کہ یہ نجات پانے والی جماعت ہے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی یہ نجات پائے گی جہنم سے۔ یہی فرقہ ہے جو کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کو، ان کی روش کو اپناتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سلف صالحین کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، اسی فرقے کو اہل سنت و جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں، دو بڑی چیزیں۔ پہلی چیز، وہ اہل سنت ہیں، یعنی سنت سے ان کا بڑا مضبوط تعلق ہے، سنت سے وابستگی ہے، اور یہ اپنی زندگی کے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے صحابہ کی سنت کو اپناتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنے قیاسات کو، اپنے اجتہادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے مقدم نہیں کرتے، جبکہ دوسرے فرقے ان کے مقابلے میں اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت ہیں جو لوگ سنت کی طرف جن کی نسبت کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ کبھی ان کی نسبت ہوتی ہے ان کے قائد اور بانی کی طرف، جس نے اس جماعت کو بنایا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے قادیانی، قادیان کے ایک شخص نے اس فرقے کو ایجاد کیا، یا جہمی، یا اسی طرح سے ان کے یہاں جو خاص بدعت ہے اس بدعت کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے قدریہ یا مرجیہ، جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، یا جو لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے ہی کبھی کبھی ان فرقوں کی نسبت ان کے برے عمل کی طرف ہوتی ہے، جیسے رافضہ اور خوارج۔ میرے بھائیوں،
اس نجات پانے والی جماعت کی دوسری خصوصیت ہے جماعت، اہل سنت و جماعت، یعنی یہ لوگ جماعت سے متعلق ہوتے ہیں، جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں اور حق پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر کے وہ اپنا کوئی گروپ نہیں بناتے بلکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں رہتے ہیں۔ یہی وہ فرقہ ہے جس سے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے، کیونکہ جب یہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس فرقے کے بارے میں فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ وهم علی ذلک۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے، اسے بے سہارا چھوڑنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور وہ لوگ اسی حالت پر قائم رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے حق کو مضبوطی سے قائم رہیں گے، سنت پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے، جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، برادران اسلام، حاضرین کرام، یہ نجات پانے والی جو جماعت ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، اس کا طریقہ اور منہج چند مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ اس فرقے کے منہج کی، فرقہ ناجیہ کے منہج کی پہلی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر اکتفا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ امام مالک نے اسے روایت کیا ہے اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے، سند حسن ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائیو، جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے تو اجماع وہی معتبر ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو، کتاب و سنت کے خلاف کوئی اجماع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جہاں تک عقل اور فطرت کا معاملہ ہے، جیسے قیاس وغیرہ کے جو معاملات ہیں، تو یہ بھی اسی وقت مقبول ہوں گے جب یہ کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ کتاب و سنت کے خلاف نہ عقل کی بات قبول کی جا سکتی ہے اور نہ فطرت کتاب و سنت کے خلاف جا سکتی ہے۔ تو عقل اور فطرت یہ اس لائق نہیں ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ شرعی احکام کے لیے مصدر بنا لیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ فرمایا، وہاں اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم